اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاضی شارق محمود۔ ہمارے حفیظ جادھندری صاحب بڑے مزے کے آدمی تھے، خود پسندی ان میں ٹوٹ ٹوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ان کے جو قریبی رفقا تھے انہوں نے ان کے واقعات، ان کے قصے بڑے مزے لے لے کے بیان کیے ہیں۔ خود پسندی بہت سے لوگوں میں ہوتی ہے، ان میں بھی بہت زیادہ خود پسندی کی عادت تھی۔ حالانکہ ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ماشاءاللہ یہ ایک ہمارے ملک کے بڑے شاعروں میں سے ایک شاعر، یہ حقیقت ہے۔ اور یہ شاہنامہ اسلام انہوں نے لکھا، اور دوسرے سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ ہمارے ملک کے قومی ترانے کے خالق ہیں۔ پاک سر زمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، یہ جناب حفیظ جادھندری کا لکھا ہوا ہے۔ تو ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی ویسے خود پسندی کی کہ اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی، لیکن بہرحال بہت سے لوگوں میں یہ بیماری ہوتی ہے، تو ان میں بھی یہ بیماری وغیرہ تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں بڑا دلیری بھی تھی، ہمت بھی تھی، دلیری تھی۔ اور ان کی دلیری کے کچھ واقعات یہاں پر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حفیظ کہتے ہیں، ایک بار حفیظ صاحب کے کسی بھائی خواہ نے صدر ایوب کو یہ پٹی پڑھائی کہ اگر انہیں شاہنامہ اسلام کی تکمیل پر کسی طرح راغب کیا جائے، انہیں مناسب سہولتیں مہیا کی جائیں اور وہ شاہنامہ اسلام کی 34 جلد سے آگے تاریخ اسلام کے بقیہ واقعات بھی نظم کر کے سلسلہ آپ یعنی صدر ایوب تک بھی پہنچا دیں تو یوں آپ غیر فانی ہو جائیں گے۔ یعنی کہ ایوب خان کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ حفیظ صاحب کو مرکزی وزارت اطلاعات میں جوائنٹ سیکرٹری کا عہدہ پیش کر دیا گیا۔ رہائش کے لیے راولپنڈی صدر میں ایک وسیع اور عزیز کوٹھی ملی۔ جملہ لوازمات کے ساتھ ایک پرائیویٹ سیکرٹری کی خدمات سپرد کر دی گئیں جو 24 گھنٹے ان کی خدمت میں حاضر رہا کرتا تھا۔ حفیظ صاحب کو کسی دفتر میں آنا جانا نہ تھا۔ شاہنامہ اسلام لکھنے کے علاوہ کوئی سرکاری مصروفیت نہ تھی۔ حفیظ صاحب خوب ٹھاٹ باٹ سے سرکاری کوٹھی میں برجمان ہوئے اور سرکار کی دی ہوئی سہولتوں کے مزے لینے لگے۔ 5-6 ماہ کا عرصہ اسی طرح گزر گیا۔ انہوں نے شاہنامہ اسلام میں کسی ایک شعر کا بھی اضافہ نہ کیا، بس کبھی کبھار کوئی تازہ غزل ہو جاتی جو اپنے قریبی دوستوں سید ضمیر جعفری اور عزیز ملک کو سنا کر خوش ہو لیتے۔ ادھر ادھر کوئی مشاعرہ ہوتا تو وہاں چلے جاتے۔ ایک دن وزارت اطلاعات کے کسی جوائنٹ سیکرٹری کو خیال آیا کہ حفیظ جادھندری صاحب نے اپنے کام کی پیش رفت سے کبھی آگاہ نہیں کیا، معلوم کرنا چاہیے کہ کام کہاں تک پہنچا۔ اس شامت کے مارے نے حفیظ صاحب کو فون کر دیا کہ آپ اپنے کام کی رپورٹ بھیجیں۔ حفیظ صاحب نے استفسار کیا کہ کیسی رپورٹ سے آپ کے کیا مراد ہے؟ وضاحت ہوئی کہ اب تک جتنے اشعار لکھے ہیں ان کی نقل بھیجیں، یہ کام سیکرٹری صاحب کو منظوری کے لیے پیش کرنا ہے۔
یہ سننا تھا کہ حفیظ صاحب غصے میں آ گئے، کہنے لگے میرے اشعار کو سیکرٹری وہ منظور کرے گا، یہ کوئی دفتری ڈرافٹ ہے جو اس کی خدمت میں پیش کیا جائے؟ میں شاعر ہوں، کوئی سیکشن آفیسر نہیں کہ آپ میری تحریر منظور یا نامنظور کریں۔ جوائنٹ سیکرٹری صاحب کہنے لگے دیکھیں نا حفیظ صاحب، آپ حکومت پاکستان کے ملازم ہیں، ہمارا فرض ہے کہ آپ کی کارکردگی کا جائزہ لیں۔ یہ سننا تھا کہ حفیظ صاحب کا پارا یکدم چڑھ گیا، کہنے لگے آپ کو کس بیوقوف نے بتایا کہ میں حکومت پاکستان کا ملازم ہوں؟ میں نہیں، حکومت پاکستان میری ملازم ہے۔ یہ کہہ کر حفیظ صاحب نے فون بند کر دیا۔ عزیز ملک مرحوم بتایا کرتے تھے کہ جب یہ گفتگو ہوئی تو وہ حفیظ صاحب کے بالکل قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ بعد میں ملک صاحب نے ان سے کہا کہ حکومت آپ کو تنخواہ دیتی ہے اور ڈھیر ساری سہولتیں بھی دے رکھی ہیں، لہذا وہ کام کے بارے میں بھی پوچھیں گے۔ حفیظ صاحب نے گرما گرمی میں جواب دیا میں کوئی دفتری بابو ہوں جو فائلیں لکھ کر پیش کروں، مجھے شاعر رکھا گیا ہے، آمد ہوگی تو شعر لکھ دوں گا۔ دوسرا واقعہ ہے کہ گوہر ایوب کی شادی پر، گوہر ایوب کی شادی پر صدر ایوب صاحب کے بیٹے تھے گوہر ایوب، تو جن کی جب شادی ہوئی تو ان سے صحرا لکھنے کی فرمائش کی گئی حفیظ جالندھری صاحب۔ اس زمانے کا واقعہ ہے، صدر ایوب کے بیٹے گوہر ایوب کی شادی خانہ آبادی تھی۔ سید ضمیر جعفری کا بیان ہے کہ بریگیڈیئر گلزار احمد لینے آئے اور کہا کہ آئیے شاعر پاکستان حفیظ جالندھری کو بھی دیکھتے ہوئے چلیں، اگر وہ ابھی تک روانہ نہیں ہوئے تو انہیں بھی لے لیں۔ جب یہ دونوں حفیظ صاحب کی کوٹھی پر پہنچے تو پتہ چلا وہ آرام فرما رہے ہیں۔ جعفری صاحب اندر گئے، دیکھا تو نیچے قالین پر لیٹے ہیں۔ بولے حفیظ صاحب یہ کیا؟ ملک کے ولی عہد کی شادی ہے اور ملک الشورا تقریب میں جانے کے لیے ابھی تیار ہی نہیں ہوئے۔ حفیظ صاحب نے بے نیازی سے جواب دیا میرا جانے کا کوئی ارادہ نہیں، صحرے کی فرمائش ہے، لیکن میں کہاں ان کا صحرا لکھتا پھروں، آپ میری طرف سے معذرت کر دیجیے گا، طبیعت ناساز ہے۔ چنانچہ حفیظ صاحب صدر پاکستان کے بیٹے کی شادی پر نہیں ہوئے۔ شعر و سخن کا ذوق رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ حفیظ صاحب کی مشہور نظم رقاصہ ایک والی ریاست کی فرمائش بلکہ حکم پر لکھی گئی۔ اب یہ جو واقعہ ہے یہ پاکستان بننے سے قبل کا ہے۔ حفیظ صاحب ان دنوں اس ریاست کے درباری شاعر تھے، یہ 1940 کے لگ بھگ کا واقعہ ہے۔ والی ریاست نے حفیظ صاحب کو اپنی منظور نظر رقاصہ کی شان میں نظم لکھنے کو کہا۔ حفیظ صاحب نے تعریف کرنے کی بجائے اس کی تصدیق کر دی۔ اس وقت جب وہ محو رقص تھی، حفیظ صاحب نے ترنم سے یہ اشعار سنائے۔ ہاں ناچتی جا گائے جا، نظروں سے دل برمائے جا، تڑ پائے جا، ہو نی مریا نازنی، تیرا تھرکنا خوب ہے، تیری ادائیں دل نشی، لیکن ٹھہر تو کون ہے، او دشمن دنیا و دین، تیری نظر چالاک ہے، تیری نظر بے باک ہے، شرم اور عزت والیاں ہوتی ہیں عفت والیاں، کس قوم کی بیٹی ہے تو، تقدیر کی بیٹی ہے تو۔ جب وہ رقص تھم گیا
اور محفل پر سکوت طاری ہو گیا تو رقاصہ سر جھکائے نواب صاحب کے قدموں میں جا بیٹھی۔ نواب صاحب کو حفیظ کی اس حرکت پر سخت غصہ آیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ حفیظ کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ یوں حفیظ صاحب محفل رقص و سرود سے سیدھے جیل جا پہنچے، گویا رنڈی خانے سے بندی خانے میں منتقل ہو گئے۔ تقریباً 1 مہینہ وہاں قید میں رہے، پھر حکم ہوا کہ انہیں جیل سے نکال کر ریاست کی حدود سے باہر پھینک دیا جائے۔ اس طرح حفیظ کی جان بچی۔ اس واقعے کے باعث یہ نظم مشہور ہو گئی، ورنہ یہ حفیظ کی اچھی نظموں میں سے نہیں ہے۔ جن دنوں حفیظ صاحب صدر ایوب کی خواہش پر شاہ نامہ لکھنے کے مامور تھے، آفیسران بالا کی ایک محفل نو و نوش اور بزم رقص و سرود میں راولپنڈی میں منتقل ہوئی۔ حفیظ صاحب کو اس تقریب میں بطور خاص مدعو کیا گیا تاکہ جب محفل رنگ پر ہو تو ان سے ابھی تو میں جوان ہوں ان کے مخصوص دل آویز ترنم میں سنی جائے۔ یہ جو نظم ہے ابھی تو میں جوان ہوں، یہ آپ نے یقیناً سنی ہوگی اور بڑے ترنم سے یہ پڑھتے تھے۔ اور اس نظم کو ملکہ پکھرات نے بھی پڑھا ہے اور ان کی بیٹی ملکہ پکھرات کی بیٹی طاہرہ سید صاحبہ نے بھی اپنی آواز میں اس کو پڑھا ہے، ابھی تو میں جوان ہوں۔ حفیظ صاحب سے جب نظم کی فرمائش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ وہ نظم مجھے یاد نہیں۔ اب ذرا حفیظ صاحب کی جرت دیکھیں، انہوں نے کہا کہ وہ نظم تو مجھے یاد نہیں، آپ کو ایک تازہ نظم سناتا ہوں۔ وہ نظم یہ تھی: عورتیں ہیں مرد ہیں یارانہ جم خانے میں ہے، اب تو ہر مستانہ جم خانے میں ہے۔ عورتیں ہیں مرد ہیں یارانہ جم خانے میں ہے، اب تو ہر مستانہ جم خانے میں ہے۔ یہ ثقافت ہر کلب میں ہے شرافت کا مقام، یہ ثقافت ہر کلب میں ہے شرافت کا مقام۔ ناچ گھر موجود ہے میں خانہ جم خانے میں ہے، ناچنے کی شرط یہ ہے مرد و زن دونوں ہوں غیر، بس وہی اپنا ہے جو بیگانہ جم خانے میں ہے۔ ناچنے میں مرد و زن پر حال طاری ہو اگر، ان کی خاطر خاص خلوت خانہ جم خانے میں ہے۔ دین پر بھکتی خدا پر ملت پر ہنسی، کیسی کیسی جرت رندانہ جم خانے میں ہے۔ ناچتی گاتی ہوئی مٹ جانے والی قوم کا ایک جیتا جاگتا افسانہ جم خانے میں ہے۔ حفیظ صاحب تو یہ نظم سنا کر چل دیے اور شرکائے محفل ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے۔ تو یہ حفیظ جالندری صاحب کی تھی، تو جہاں ان کو عادت تھی اپنی خود پسندی کی، تو وہاں ان میں جرت بھی تھی اور انہوں نے کئی مقام پر کئی مراحل پر اپنی اس جرت کا برملا اظہار کیا۔ بہرحال وہ ایک اچھے شاعر، حفیظ جالندری صاحب ایک اچھے شاعر تھے اور وہ ہمارے ملک کے قومی ترانے کے بھی خالق ہیں۔ پاک سر زمین شاد باد، کشور حسین شاد باد۔